بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم صحابیہ کریں ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت یزید۔ ان کا نام اسماء، والد کا نام یزید تھا اور ان کے خاوند کا نام ابو سعید انصاری تھا، جو جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل کے ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ اور اس کے علاوہ سیدہ اسماء بہت دانشور، دیندار اور فصیح و بلیغ خاتون تھی۔ عورتوں میں کوئی بھی ان کے پائے کی فصیح و بلیغ خاتون دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت ہی حساس خاتون تھی، جہاد سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، انہیں خطابت میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس کی خوبی کی وجہ سے خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ سیدہ اسماء نے خواتین کی جانب سے ہر طرح سے دفاع کی مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جو مدینہ منورہ میں ان کے باشندوں کو قرآن اور اسلامی احکامات کی تعلیم دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے۔ ہجرت کے پہلے سال سیدہ اسماء نے خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ اور سیدہ اسماء جو ہیں اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، خواہ آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف فرما ہوتے یا صحابہ کے کرام کی محفل میں ہوتے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقیہ احکام سے آگاہی حاصل کریں۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے سیراب ہو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کو مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں، میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مردوں کو اور عورتوں کی طرف سے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں پردہ کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے۔ کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے سنا ہے؟ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا، اور جس کی وجہ سے یہ بہت ہی دانشمندانہ سوچ کی مالک تھیں اور سب ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ، تمہارے پیچھے جتنی خواتین ہیں ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق پورا کرتی ہے اور اس کی خوشنودی کا خیال کرتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کی ساتھ دیتی ہے اور اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ساری خواتین بڑی بہتر ثابت ہوئی ہیں کہ دینی مسائل سمجھنے میں حیا کے بھی مسائل سمجھ جاتی تھیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عائشہ اور سیدہ اسماء بنت یزید کی باہمی تعلقات محبت بنی ہوئی تھی، یہی وجہ ہے وہ اکثر و بیشتر علمی اور فقہی مسائل دریافت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی۔ سیدہ اسماء بنت یزید انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد کرنے والی خواتین تھیں اور انہوں نے تقریباً 81 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی ہیں اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ سیدہ اسماء نے جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو کر اس کو عملی جامہ پہنچایا۔ خواتین نے مجاہد کو پانی پلانے، انہیں اسلحہ پکڑانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنگ کی آگ میں کود پڑیں اور سیدہ اسماء نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر جنگ میں عملی حصہ لیا۔ اب خواتین کے سامنے مسئلہ اسلحہ کا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہسلہ نہیں تھا، تو سیدہ اسماء نے اپنے خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو جہنم رسید کر دیا۔ اس مارکہ آرائی میں سیدہ اسماء تھوڑی سی زخمی ہوئی، لیکن زخم زیادہ گہرے نہیں تھے اور وہ معمولی سے علاج سے ٹھیک ہو گئی۔ جنگ یرموک کے بعد سیدہ اسماء 17 سال تک زندہ رہیں اور اس دوران میں نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نیک کام سر انجام کرنے کی ترغیب دیتی رہیں۔ یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔